السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ ایک خاتون کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، کرے گی، یا اللہ، اپنے شوہر کے، اپنی فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی اور شوہر کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکا۔ شوہر کے کام کی وجہ سے، شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی کو حاضر کیا جائے۔ حضرت آسیہ حاضر ہوتی۔ اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا، آسیہ کا شوہر زیادہ ظالم تھا، فرعون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو، آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، کیسی بدگزار تھی، کیسی مدت گزار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی شوہر کا ظلم نماز کو روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عجل غلط ہے، تیرے شوہر کا عجل غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہیں پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا، فرشتوں، اس عورت کو، بدبخت، بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی گزارنا چاہتی ہو، تو نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں نے توبہ بھی کر لی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہی لیا، اے خاتون، تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنی دور سے میرے پاس آئی ہے؟ خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، تو ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس خطا کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، ذبح کر کے میں نے اسے مکتی کے سپرد کر دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا اس عورت نے زنا کیا ہے، اس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے ایک گناہ کو چھپانے کی خاطر ایک معصوم بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جوانوں۔ یہ صلاۃ والسلام سن کر جاہو جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت عورت اور گناہ گار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے چلی جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے، تیرے نہ ہو سکے، ہم سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ اس عورت نے دیکھا اللہ کے نبی جاہو جلال میں آ گئے، تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور گھر نکل گئی۔ اب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے نکلی، گھر سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے
وہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے، توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ کر خالی ہاتھ کیوں بھیج دیا؟ تو نے بھی اس عورت سے بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ تو نے اس سے زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جبریل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا بھی کوئی رہتا ہے؟ اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی رہتا ہے، ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ گار عورت سے بھی بدتر نماز چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ خدارا اس گناہ سے بچے، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، روٹی بند نہیں کرتا۔ بہنوں، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، سورج کو حکم نہیں دیتا، فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ بہنوں، نہ، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے، اس کے پہلے رہتا ہی کیا ہے؟ بندے نماز پڑھ، اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ سردار تھا، وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کی نمازی تھا۔ ایک دن سردار اور غلام کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ سردار جی، آپ یہاں ٹھہرے، میں جاتا ہوں، نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، جلدی واپس آنا، ہمیں آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ غلام گیا مسجد کے اندر، مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کی، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا آقا آج سے 1400 سال پہلے کا جملہ آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری عبادت تیری جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا، نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک، میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں، تو لائق ہی عبادت کے لیے ہے، لائق ہی بندگی کے۔ ایک شخص حضرت سید علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس آئے، کہنے لگا، یا علی، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے۔ جی، کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کیسے؟ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور میں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا اور نماز پڑھنے لگا، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ وہ سردار باہر بیٹھا تھکا تو دھیرے دھیرے اٹھا اور سوچا، پتہ کروں کہاں گیا ہے غلام۔ سردار اٹھا اور یہ آیا، مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے تھے، وہاں آ کر رک گیا، اندر نہ گیا، جوتوں والی جگہ پر رک گیا اور آواز دینے لگا، غلام کہاں مر گیا ہے؟ سارے نمازی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے، ابھی تک نماز ختم نہیں ہوئی، جلدی باہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، جلدی باہر نکل، ہمیں آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی، غلام نے اندر سے قرآن مجید بند کیا۔ غلام مسجد کے اندر بیٹا کہنے لگا، سردار جی، میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے مسجد کے اندر آنے نہیں دیتا، وہی خدا مجھے مسجد سے باہر جانے نہیں دیتا۔ میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میرا مالک مجھے باہر جانے نہیں دیتا،
وہ خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا، وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے نماز پڑھ، اے بہنوں نماز پڑھا کرو، اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔